السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت پچھلے لیکچر کے یاد ہوگا. اوکے سو تاکہ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہیلپ مل سکے بیکاز آفٹر آل اٹس آل اباؤٹ سوشیولوجی. اوکے سو ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. اوکے سو ان ٹوڈیز کلاس وی ول لرن اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. بیسکلی یہ دونوں چیزیں ہیں کیا، اور پھر ہم جانیں گے کہ ان کی سوشل ڈیفینیشن آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کیا ہے، سوشلی یہ چیزیں کیسے ہم پرسیو کرتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ آبجیکٹیو آف دس لیکچر وڈ بی ہیلتھ اینڈ ڈیزیز ڈیوینٹ بیہیویئر. یہ بھی چیز میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ واٹ از اٹ اباؤٹ. اینڈ آلسو سوشل کلچرل کازز آف ڈیزیز، کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے. اینڈ لیٹس موو آن فرام ہیئر. سوشل ڈیفینیشنس. اوکے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ، واٹ از ہیلتھ. وی آل نو دیٹ ہیلتھ از بینگ فائن اینڈ بینگ اوکے، لیکن ہم اس چیز کو تھورلی دیکھتے ہیں. اوکے سو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو ڈیفائنز ہیلتھ ایز اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. ہم تو نارملی ہیلتھ کو کیسے لیتے ہیں کہ اوکے یو آر ہیلدی. ہیلدی مینس کہ آپ ٹھیک ہو، آپ کو بخار نہیں ہے، آپ کو نزلہ نہیں ہے، سو دس از ہیلدی. اوکے نہیں، سوشلی ہم اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ اکارڈنگ ٹو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، دس آرگنائزیشن ڈیفائنز ہیلتھ ایز سوشلی. ہیلتھ جو ہے از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ، فزیکلی بھی آپ ٹھیک ہو، مینٹلی بھی آپ ٹھیک ہو، سوشلی بھی آپ ٹھیک ہو. ناٹ جسٹ کہ آپ میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے، ناٹ جسٹ کہ آپ کا بخار نہیں ہے، ناٹ جسٹ کہ آپ ٹھیک سے اٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. دس از ناٹ جسٹ بینگ ہیلتھی. اوکے، ہیلتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سچ ایز مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ فزیکل، کمپلیٹ فزیکل ویل بینگ. اوکے سو ڈیزیز کیا ہوتی ہے کہ اٹ از این اب نارمل کنڈیشن آف این آرگینزم وچ انٹرپٹس دا نارمل باڈیلی functions that often leads to feeling of pain and weaknesses and usually associated with symptoms and signs. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ڈیزیز کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو باڈیلی فنکشن ہوتا ہے، اوکے، آئدر سوشلی، آئدر فزیکلی، آئدر مینٹلی، یہ ان چیزوں میں جب ہمارا جو انٹرپٹ ہوتا ہے باڈیلی فنکشن، نارمل باڈیلی فنکشن، تب ہم سفر کرتے ہیں. وی سفر فرام اے ڈیزیز وچ لیڈس ٹو پین، ویکنیس، اور پھر اس کے ڈفرینٹ سمٹمس اور سائنس ہوتے ہیں. سو یہ چیز ہوتی ہے ڈیزیز. اوکے سو موونگ آن فرام ہیئر، کانسیپٹ آف ہیلتھ. پھر اب میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ کانسیپٹ آف ہیلتھ کیا ہوتا ہے. دیر آر 4 بیسک کانسیپٹس آف ہیلتھ: بایو میڈیکل کانسیپٹ، سائیکو سوشل کانسیپٹ، ایکولوجیکل کانسیپٹ اینڈ ہولسٹک کانسیپٹ. اوکے سو نمبر فرسٹ از بایو میڈیکل کانسیپٹ. اچھا، ٹریڈیشنلی ہیلتھ ہیز بن کنسیڈرڈ ایز این ایبسنس آف ڈیزیز، اور جس کو کوئی ڈیزیز نہیں تھا تو اس کو ہیلدی کنسیڈر کیا جاتا تھا. آج کل بھی ایسا ہی ہے، بٹ لیکن آج کل ہیلتھ کیئر کا اور ہیلدی ہونے کا ہورائزن جو ہے وہ تھوڑا براڈ ہو گیا ہے. اوکے سو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کہ جس کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے تو دی یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ہیلدی، اور ان کو ایک ہیومن باڈی ہے نا، اس کو ایک مشین سمجھا جاتا تھا. اٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے مشین، اور اگر کوئی بھی بیماری ہوتی تھی دیٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے بریک ڈاؤن آف اے مشین. اور پھر دا ڈاکٹر واز ناٹ ٹریٹڈ بٹ کنسیڈرڈ سم ہاؤ لائک میکینک، کہ اوکے یہ جو مشین ہے اس کا یہ پرزہ خراب ہو گیا اینڈ یو ہیو بین گیون دس ٹاسک ٹو میک دس اوکے. سو یہ کانسیپٹ تھا. سو یہ کانسیپٹ سوشل اور کلچرل ڈٹرمنٹس پہ ڈٹرمن کرتا تھا، بٹ اٹ واز نیور انف اور انیڈیکویٹ، بیکاز اوبویسلی ہیلتھ میں صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی. بایو میڈیکل کانسیپٹ واز نیور انیڈیکویٹ. اینڈ دا سیکنڈ ون وڈ بی psychological concept in health. Okay, so class, the second one is psychological concept in health. With advances we got to know that it was not just about biomedical phenomenon but also about sociological, psychological, cultural, economic, political factors of people concerned. کہ مطلب اگر کوئی ہیلتھ کے بارے میں بھی، if we are talking about someone's health, it's not just about biomedical. okay, صرف اس کی باڈی کی بات نہیں ہو رہی. we are considering him, his or her, اس کا ہم سائیکولوجیکلی بھی ہم اس کا ویل بینگ دیکھتے ہیں، ہم اس کا کلچرلی بھی، ہم اس کا اکنامکلی، ان ساری چیزوں کو ہم فیکٹرس کو کنسیڈر کرتے ہیں آف دیٹ
concerned person. اور یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں this should be taken into consideration, otherwise health کا یہ ساری چیزیں کرنا it would be a little difficult. Okay, so the next one is ecological concept in health. جب میڈیکل سفیشینٹ نہیں تھا تو اٹ گیو رائز ٹو ادر کانسیپٹس. تو جو ایکولوجسٹ تھے دے گیو ٹو ایکولوجیکل کانسیپٹس کے مطلب کہ ایک جو انڈیویجول ہے ہاؤ از ہز ریلیشن شپ ود ہز اور ہر انوائرمنٹ, اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے, ہاؤ از اٹ افیکٹنگ ہز ہیلتھ. تو یہ ساری چیزیں پھر ایکولوجیکل کانسیپٹ کے اندر آئیں ہیلتھ کے کو کنسرن کر کے. پھر ہولسٹک کانسیپٹ تھا. ہولسٹک کانسیپٹ از دیٹ دس از دا سینتھسس آف آل آف دا ابو کانسیپٹس. جتنے بھی ہم نے 3 کانسیپٹس اوپر پڑھے یہ ان چیزوں کا سینتھسس ہے. اٹ ریکگنائزز دا اسٹرینتھ آف سوشل, اکنامک, پولیٹیکل اینڈ انوائرمنٹ انفلوئنسز آن ہیلتھ. ان جتنے فیکٹرز ہم نے اوپر پڑھے نا کہ سوشل, اکنامک, پولیٹیکل, انوائرمنٹل انفلوئنسز, ان سب چیزوں کو مجموعہ ہے ہولسٹک کانسیپٹ ہیلتھ کو لے کے کنسیڈر کرتا ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل پروسیس انوالونگ دا ویل بینگ آف دا پرسن ایز اے ہول, اور اٹ پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ ہیلتھ. Okay, considering each and every dimension of a concerned person. Okay, so moving on from here, I hope the concept of the health was clear. Okay, so now social definition of illness. So let's talk about what is illness in sociology. So illness is a subjective term referring to an individual's experience of mental and physical sensation or states, and may not necessarily indicate the presence of a disease. Okay, so ہم نے ابھی کہا کہ ہیلدی اور سکنس اور illness and sickness صرف جو ہے ڈیزیز کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہوتی. اٹ آلسو ٹاکس اباؤٹ دا انڈیویجولز ایکسپیرینس آف مینٹل اینڈ فزیکل سینسیشن اور اسٹیٹ. ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے, سوشل اور ان سب فیکٹرس کو کنسیڈر کرتا ہے. سو دس از اباؤٹ اٹ کہ illness جو ہوتا ہے از اے سبجیکٹیو ٹرم جو کہ انڈیویجول کے ایکسپیرینس, مینٹل اور فزیکل ایکسپیرینس دونوں کو کنسیڈر کرتا ہے. اوکے, سو ہیلتھ اینڈ ڈیزیز ایز ڈیوینٹ بیہیویئر. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ڈیوینٹ بیہیویئر. ڈیوینٹ بیہیویئر از ڈیفائنڈ ایز ایکشنز that violate social norms, which may include both informal social rules and more formal societal expectations and laws. Okay, so deviant behavior کون سے بیہیویئر ہوتا ہے, کون سے ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے, ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے. یہ وہ طریقے ہوتے ہیں, ہمارے وہ بیہیویئر ہوتے ہیں جو سوسائٹل نارمس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کے جو ویلیوز اینڈ نارمز ہوتے ہیں, جو کلچر ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ نہیں چلتا ہوتا ایگزیکٹلی, اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر انفارمل سوشل رولز میں ہم دیکھا جائے اور مور فارمل سوشل رولز میں, ایکسپیکٹیشنز اینڈ لاز میں ہم دیکھا جائے کہ انفارمل جو ہوتے ہیں نا وہ انسیڈ رولز ہوتے ہیں, ان ریٹن رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پکنگ یور نوز ان پبلک ٹرانسپورٹ از ویری بیڈ اینڈ اٹ از ناٹ ریٹن اینی ویئر ان رولز آف اور کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, کسی بس پہ نہیں لکھا ہوتا, کسی نوٹس پہ نہیں لکھا ہوتا, نوٹس بورڈ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ پکنگ یور نوز ان پبلک ٹرانسپورٹ, اور کسی بھی پبلک جگہ میں, ماحول میں, انوائرمنٹ میں آپ یہ چیز نہیں کر سکتے ہو. بٹ اٹ از کنسیڈرڈ ایز امورل, ہم یہ چیز اوائڈ کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹ از اے ڈیوینٹ بیہیویئر ان اے سوشل سیٹنگ. اوکے, اگر مور فارمل سوسائٹل سیٹنگ کی ہم ایگزامپل لیں تو دیٹ وڈ بی ڈرگ ابیوز, that would be rape, that would be drinking and alcoholism in our society, self harm. یہ چیزیں ڈیوینٹ بیہیویئر میں مور فارمل سیٹنگ میں آ جاتی ہیں, جو کہ سیٹ ریٹن رولس ہوتے ہیں کہ دس از اگینسٹ دس سوسائٹی اور دس کلچر اور دس کنٹریز, اگینسٹ دس کنٹریز لاز. اور اوکے, سو ہیلتھ ایز ڈیوینٹ بیہیویئر, اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہیلتھ ڈیوینٹ بیہیویئر از کریکٹرائزڈ بائی انکنوینشنل کریکٹر ٹریٹس دیٹ ڈو ناٹ کنفارم ٹو ایکسیپٹڈ سوشل نارمس. اچھا, یہ وہ ہیلتھ ڈیوینٹ بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی میں جو آلریڈی جو ایکسیپٹڈ سوشل نارمز اور رولس ہوتے ہیں ان کے, میں نے ابھی کہا کہ ان کے اپوزٹ چلنا ہوتا ہے, ان کے اگینسٹ چلنا ہوتا ہے. اوکے, ان اے وے اور ادر. تو ہیلتھ کو لے کے بھی ڈیوینٹ بیہیویئر ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں جو ٹریٹس ہیں ان کے اکارڈنگ ہم نہیں چل رہے ہوتے. سو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے اگر ڈسٹرکٹیو اینڈ اور سیلف ڈسٹرکٹیو ٹینڈنسی کریکٹرائزڈ بائی ریزسٹنس اینڈ ریپیٹیشن. اچھا جی, کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیوینٹ بیہیویئر اگر ہم ہیلتھ میں کرتے ہیں, کسی چیز میں بھی کرتے ہیں, واٹ اٹ ڈز ٹو اس, اٹ ڈیکنسٹرکٹ دا سوسائٹی. یہ سوسائٹی کو بھی ہارم کرتا ہے,
ان ڈفرینٹ ویز, اور ہم خود کو بھی ہارم کر رہے ہوتے ہیں, سیلف ڈسٹرکشن بھی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر الکوہلزم ہے, وی آل نو دیٹ الکوہلزم از فوربڈن ان آر سوسائٹی, اور یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی کیونکہ ہم ایک تو مسلم ہونے کی وجہ سے, اپارٹ فرام دیٹ ہمارے کلچرل سوسائٹل نارمز ایسے ہیں. بٹ اف ون از کنزیومنگ الکوہل کا کنزمپشن زیادہ ہو رہا ہے, یا پھر ہو ہی کیوں رہا ہے فار اے میٹر آف چینج, تو پھر میٹر آف فیکٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اور پرزسٹنس کیا کرتی ہے کہ سیلف ہارم کر رہی ہوتی ہے. اس سے ہم اپنی ہیلتھ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اوکے, سو ہیلتھ ڈیوینٹ بیہیویئر کین بی کنسیڈرڈ اے چوائس بٹوین سوشلی ایکسیپٹیبل اور اینڈ ڈیوینٹ ویز ٹو اچیو گولس. یہ چیز جو ہے یہ ہم کرتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک ٹین ایجر ہے, ہی اور شی وانٹس ٹو اچیو سم تھنگ, تو اس کو لگے گا کہ اف آئی ڈو اٹ ان اے ڈیوینٹ بیہیویئر, اوکے, تو یہ چیز صحیح ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر ایک ہاسپٹل میں آپ کو ہیلتھ کیئر میں آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے, اینڈ یو ہیو بن ٹرائنگ فار ڈے اور ٹو, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, تو آپ ڈیوینٹ بیہیویئر پہ اتر آتے ہو. اوکے, آپ ڈیوینٹ بیہیویئر پہ اتر آتے ہو اینڈ یو اسٹارٹ ہراسنگ دا ڈاکٹر اور سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے, سوری اباؤٹ دیٹ. اوکے, پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اف آئی ڈو اٹ ان اے مور فارمل وے, اور اگر طریقے سے چلوں, سو اٹ مائٹ ناٹ بی ایکسیپٹیبل, اور اٹ مائٹ میک مطلب میرے لیے شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا. سو واٹ ہی اور شی ڈز کہ وہ ڈفرینٹ طریقے اپناتا ہے. فار ایگزامپل ہراسنگ اے ڈاکٹر, فار ایگزامپل تھریٹننگ ہم, ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں بھی پریویل ہوتی ہیں. اوکے, فار ایگزامپل اگر ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو کسی چیز کے لیے پنشمنٹ دیتا ہے, بٹ دا اسٹوڈنٹ نیور گیٹس اوکے ود اٹ, اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا ان چیزوں کی وجہ سے, سو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز کا وہ ٹیچر کو تنگ کرنے کے لیے, ہز اور ہر گول از ٹو ٹیچ دا ٹیچر, ہز اور ہر گول از ٹو انوائے دا ٹیچر. پھر وہ کیا کرے گا کہ فار ایگزامپل ہی اور چیز لیٹ فار دا کلاس ایوری ڈے. سو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہوتی ہے وچ وی ڈو, اور سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے, یا پھر ڈیوینٹ وے ٹو اچیو ڈفرینٹ گولس. Okay, so disease is deviant behavior. Disease can be viewed as a social response to as well as an overt manifestation of a pathological condition. Disease جو ہوتا ہے نا, I've always believed this, اور یہ sociologically بھی یہ کریکٹ ہے یہ چیز کہ ڈیزیز جو ہے وہ ہمارے پیتھولوجیکل ہمارے جو کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کا رسپانس ہوتا ہے ہمیشہ سے. فار ایگزامپل ڈینگو کی ایگزامپل لیتے ہیں, آج کل ڈینگو اتنا زیادہ ہو گئے, بٹ اسٹل وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف آر انوائرمنٹ, وی آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دا واٹر وی ڈرنک. ہم ان چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے جو ہمیں ڈاکٹرس کہتے ہیں, جو ہمیں ایڈوائز کیا جاتا ہے. سو وی جسٹ رینٹ اباؤٹ رینڈم تھنگس. اوکے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیزیز جو ہے پھر ان سوشل رسپانس بن جاتا ہے پیتھولوجیکل کنڈیشنز کا. سوشل سائیکولوجیکل فریم ورک and Devin's perspective are used to analyze intense social reactions to certain diseases. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سوشل اور سائیکولوجیکل فریم ورک ہوتا ہے اور ڈیونس پرسپیکٹیو ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کا, بیہیویئر ہوتا ہے انڈیویجول اور سوسائٹی اور گروپ کا, وہ پھر انالائز کرتے ہیں تاکہ ہم انٹینس سوشل ریئیکشنس کو دیکھ سکیں ٹوورڈ سرٹن ڈیزیزز. ڈینگو کی پہ ہم پھر ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ ہمارا جو انٹینس سوشل ریئیکشنس ہوتا ہے ٹوورڈز آر پیتھولوجیکل کنڈیشنز, وہ پھر سرٹن ڈیزیزز کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے, کوز کرتا ہے اور بیٹر کرتا ہے, ٹریٹ کرتا ہے. ان چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اوکے, سو سوشل کلچرل کازز آف ڈیزیز. اوکے, سو ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہوتا ہے تو اس کے میڈیکل کنڈیشنز ہوتے ہیں, اس کے میڈیکل سمٹمز اینڈ سائنس ہوتے ہیں, بٹ ہم ریئرلی ہی کنسیڈر کرتے ہیں سوشل اور کلچرل کازز کو. ان میں سے جو فیو آف دیم آر فالوئنگ, جو کہ امپورٹنٹ بھی ہیں: ایجوکیشن, انکم, ہاؤسنگ, ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر, فوڈ انسیکیورٹی. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہاؤ مچ ایجوکیشن از امپورٹنٹ فار وٹ ایور وی ڈو ان آر لائف. لیکن اگر ہیلتھ کیئر کو بھی لیا جا سکے, کنسیڈر کریں ہم, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ایجوکیشن, کیونکہ ہمیں چیزوں کی جب بیسک نالج ہی نہیں ہوگی, ہمیں چیزوں کی امپورٹنس ہی نہیں پتہ ہوگا, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انفلوئنزا جو ہے, انفلوئنزا کو بھی چھوڑیں, ایک بخار کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں. سو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو بیٹ اٹ, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کیور اٹ. اوکے, سو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک سوشل ایجوکیشن کے, سوشل کلچر کازز آف ڈیزیزز کے.
انسفیشینٹ ایجوکیشن جو ہوتی ہے ان چیزوں کا حصہ بن سکتی ہے کازز آف ڈیزیزز کا. انکم کیا ہوتا ہے کہ اگر انکم آپ کی ہے ہی نہیں یا پھر انسفیشینٹ ہے ٹو کیور سم ڈیزیزز اور ٹو پریونٹ سرٹن ڈیزیزز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, تو پھر وہ یہ فیکٹرز جو ہیں یہ سوشل اور یہ سوسائٹی کا ہی حصہ ہے نا, اور یہ کلچرلی پریویل کرتی ہیں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں کہ اوکے پیسے نہیں ہیں, کم ہے, سو کوئی بات نہیں, وی ول گیٹ اوکے, وی ول بی فائن, لیٹس فرگیٹ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, یو آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ ٹو مچ, ٹھیک ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ. اور اس طرح کی چیزیں جو ہم کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہم انکم کی وجہ سے اپنے ہیلتھ کیئر کو اوائڈ کرتے ہیں, تو یہ بھی سوشل اور کلچرل کاز بن جاتا ہے ایک ڈیزیز کا. ہاؤسنگ, شیلٹر نہیں ہوتے, سیفٹی پلیسز نہیں ہوتی. ہاؤسنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فینسی جگہ ہو, ہاؤسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی شیلٹر ہو, کوئی بھی گھر ہو, چھوٹا سا ہو, ایک کمرے کا ہو, لیکن اتنا ہو کہ آپ وہاں پہ ایٹ لیسٹ ڈیزیزز ہے تو سیف ہونا, ایٹ لیسٹ آپ کی بیسکس جو ہیلتھ کیئر ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے اس طرح سے. اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے سو یو آر ڈپرائوڈ آف مینی تھنگس. اوکے, سو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. اب آج کل ابھی بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں, بہت ساری جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, جہاں پہ کلینکس نہیں ہیں, جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, اپروچ نہیں ہے وہاں پہ. سو پیپل ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہیلتھ کیئر, اور ان کو ایکسیس نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں سے رہ جاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ملتا ہے ان کو. سو فوڈ انسیکیورٹی. اوکے, سو آج کل کیا پہلے بھی تھا لیکن آج کل ہم بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں آف انہیلدی فوڈ. ہم ہائیجین نہیں دیکھتے, انفیکٹ ہائیجین کو چھوڑ کے ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اٹس ہیلتھی فار اس اور ناٹ. ہم یہ چیز بالکل کنسیڈر کرنا بھول چکے ہیں, حالانکہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو کنسیڈر ان آر لائفز کہ ہم جو فوڈ لے رہے ہیں وہ کیسا ہے کیسا نہیں, یا پھر مل بھی رہا ہے, مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے بہت ساروں کو. سو دیز آر دا فیکٹرز دیٹ آر دا سوشل کلچرل کازز آف ڈیزیزز. اوکے, سو موونگ آن فرام ہیئر, ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہیلتھ کیا ہے, ڈیزیز کیا ہے, اس کے کازز کیا ہو سکتے ہیں, سوشولوجیکلی کانسیپٹ آف ہیلتھ کیا ہے. تو پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں, ہم سلیوشنس کیا پرپوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. سو ہم سب سے پہلے یہ کر سکتے ہیں کہ وی کین فوکس آن دوز پیپل, دوز ایکسیپشنل پرفارمنسز جو کہ لوگ پرفارم کرتے ہیں, جو کہ لوگ ڈفرینٹ مشکل سچویشن سے, ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکل آتے ہیں ڈسپائٹ فیسنگ دا سیم کنسٹرینٹس ایز ادرس. فار ایگزامپل اگر 5 لوگوں کو ایک چیلنج دیا جاتا ہے تو اونلی 1 آف دیم اور 2 آف دیم گو تھرو اٹ. اوکے, اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں اس گول کو. وائی ناٹ ادرس, بیکاز وی ڈو ناٹ ٹرائی انف, وی گیو اپ ویری ارلی. یہ چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں ہمیں کہ اوکے اف آئی ایم ناٹ بینگ گیون اور آئی ایم ناٹ بینگ پرووائڈیڈ ہیلتھ کیئر, بیسکس آف ہیلتھ کیئر, مجھے ہیلتھ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, مجھے ڈیزیزز کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اوکے, سو کیا آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اوکے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ آئی ہیو ٹو کنسیڈر دا ونس جو کہ نکل جاتے ہیں ایسے کنسٹرینٹ سے, مشکل حالات سے, سچویشن سے. اوکے, سو نمبر 2 would be in my point of view it is very important students that counseling with individuals or communities or societies facing stigmas of society. ہم یہ چیز ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم سیمینارز ارینج کر سکتے ہیں, ہم آرگنائزیشن سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ہم گورنمنٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے, ہیلتھ ایکسپرٹ سے, نیوٹریشنس ہو گئے, نیوٹریشنسٹ ہو گئے, ڈاکٹرز ہو گئے, ڈفرینٹ لوگ ہیں جن سے ہم ایکسپرٹس ہیں, والنٹیئرز ہوتے ہیں جن سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں کاؤنسل کرنے میں ان انڈیویجولس کو, ان لوگوں کو جو کہ فیس کرتے ہیں یہ اسٹگماز آن ڈیلی بیسس. اور اینڈ دا تھرڈ last but not the least it would be solving complex societal problems by uncovering solutions that already exist in the society. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت سارے سلیوشنز ہوتے ہیں آف ڈفرینٹ تھنگس, لیکن ہم اس چیز کو ڈھونڈتے نہیں ہیں, ہم اس چیز کو کے لیے وی ڈو ناٹ لک فار دیم. اوکے, پھر کیا مسئلہ ہے کہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی گاؤں میں فلٹر نہیں ہے پانی صاف کرنے کے لیے, اوکے, سو ہم بوائل بھی تو کر سکتے ہیں نا, یا ہم بوائل بھی نہیں کر سکتے. اوبویسلی وی کین بوائل دا واٹر, اور اس سے بھی ہم
بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, لیکن وی ڈو ناٹ ڈو دیٹ, کیونکہ ہم ان چیز کو انکور ہی نہیں کرتے, ہم ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ دس کین بی دی سولوشن آف اٹ. اوکے, سو اٹ از اباؤٹ uncovering solutions that already exist in the society. Okay guys, I hope the lecture was easy and it was easy for you all to understand. Okay, so let's meet in the next class. Okay guys, Allah Hafiz, thank you so much for listening.